دیر صاحب سہیل ریاض احمد صاحب نے آپ سے سوال پوچھا ہے کہ رجم کے بارے میں جماعت احمدیہ کا کیا موقف ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رجم دراصل پہلے اس کی وضاحت کر دوں کہ رجم سزا ہے اور سنگساری کی سزا ہے، جو کہ زنا کی صورت میں بعض مذاہب میں بھی اور اسلام میں بھی بعض خاص صورتوں میں جس کی بیان کیا گیا ہے، جس سزا کا ذکر ہے۔ تو عام طور پہ قرآن کریم میں گویا اس لحاظ سے ہم دیکھیں تو زنا کی دو سزائیں بیان ہوئی ہیں۔ ایک ہے سورہ نور میں، جس میں زانی مرد اور زانی عورت دونوں کے لیے اگر ان کی باہم دونوں کی اس میں مرضی شامل ہے اس گناہ میں، تو اس کے لیے کچھ شرائط ہیں، بڑی کڑی شرائط ہیں، اور وہ شرائط اگر پوری ہو جائیں اور چار گواہ گواہی دے دیں کہ ان شرائط کے ساتھ انہوں نے اس مرد اور اس عورت کو زنا کرتے دیکھا ہے، تو قرآن کریم کہتا ہے سورہ نور میں کہ ان کو 100 کوڑے لگائے جائیں۔ تو یہ ایک سزا ہے۔ اور دوسری ہے رجم کی سزا، سنگساری کی سزا، اور یہ خاص حالات میں اس کا ذکر قرآن کریم میں کیا گیا ہے، اور دو جگہ پہ جو مفسرین ہیں وہ دو آیات، ایک سورت احزاب کی آیت ہے اور ایک سورت مائدہ کی آیت ہے، جس سے اس سزا کا استدلال کرتے ہیں۔ تو یہ رجم یہ ہے، اور جماعت احمدیہ کے نزدیک بھی عام حالات میں جس میں مرد اور عورت دونوں کی رضامندی شامل ہوتی ہے، وہ شرائط پوری ہو کہ وہ گواہ مل جائیں تو انہیں 100 کوڑے لگائے جائیں۔ اور رجم خاص حالات میں جس میں ریپ بھی ہے، زنا بالجبر بھی ہے، اور بھی کئی اس میں چیزیں ہیں جن کی وجہ سے یہ یعنی اس برائی کی حد سے بڑھ کے جی سوسائٹی کا جو امن عامہ کا جو مسئلہ ہے جی اور لوٹ مار کا اور جی دہشت پھیلانے کا جو جی معاملہ ہے، اور اس گناہ کی یہ جو برائی ہے اس کا ارتکاب اور اس کی اشاعت جو ہے بہت زیادہ، ایسے لوگوں کے متعلق قرآن کریم نے پھر کہا کہ ان کو یہ ایک سزا دی جا سکتی ہے۔ تو خاصا کیا یہ مذہبی طور پر یہ سزا جو ہے یہ صرف قرآن نے بیان کی ہے، اسلام نے یہ پہلی دفعہ متعارف کروائی ہے؟ کیونکہ ایک کانسیپٹ جو ہے لوگ رجم کے بارے میں یہ سمجھتے ہیں اور یہ کہتے ہیں اور یہ کانسیپٹ دنیا کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ایک انسان کو ایک جرم پر پتھر مار مار کے جان سے مار دیا جائے، یہ بہت سخت سزا ہے، اور اس کو عام طور پر وہ اسلام سے ریلیٹ کر کے دکھاتے ہیں، مگر بھی جو ہے دنیا اس میں بھی آپ نے دیکھا اصل میں بات یہ ہے کہ ہمیشہ سے اسلام مخالفین کی ہمیشہ یہ کوشش رہی ہے کہ جب وہ اسلام پر کسی بھی قسم کا اعتراض کرتے ہیں تو وہ پرانے رواج اور اپنے وہ جو دستور اور طریق ہیں ان کو بالکل بھلا دیتے ہیں، اور گویا وہ کہتے ہیں کہ گویا اسلام نے اس کو شروع کیا۔ اگر آپ دیکھیں تو سزائیں جو ہیں مختلف زمانوں میں مختلف وقتوں میں سزائیں رہیں، اور کسی جرم کی انتہائی سزا جو تھی وہ موت کی سزا ہوتی تھی، اور اس کے مختلف طریق رہے ہیں۔ اور کسی زمانے میں گردن کاٹ کے سزا دی جاتی موت کی، کسی زمانے میں پھانسی پہ لٹکا کے رسے پہ لٹکا کے سزا دی جاتی، کسی زمانے میں اس میں تھوڑی سی نرمی کی تو چلو اس میں اسے انجیکشن زہر کا لگا کے اس کو سزائے موت دے دی، کسی زمانے میں الیکٹرک چیئر ایسی بنی کہ اس پہ باندھ کے اس کو الیکٹرک شاک دے کے مار دیا۔ اور اسی طرح سولی بھی جو ہے، سلیب جو ہے، یہ بھی دراصل اس میں بھی سلیب پہ لٹکا کے اس کے بعد اس کو اتار کے باقاعدہ اس کی ہڈیاں توڑی جاتی تاکہ وہ پتہ چلے کہ بالکل وہ مر جائے۔ تو یہ سزائے موت کی مختلف زمانوں میں مختلف وقتوں میں رہی۔ جہاں تک رجم یعنی سنگساری اور سٹوننگ کی سزا ہے، یہ بھی پہلے مذاہب میں رہی۔ اسلام پہلا مذہب نہیں جس نے اس کو جاری کیا، بلکہ یہود میں یہ سزا عام زنا کی سزا تھی یہ، اور اسلام نے تو گویا اس میں ایک تخفیف کی ہے کہ اگر وہ اس میں اس حد تک اس گناہ میں اس حد تک نہیں، اس انتہا تک نہیں گیا یہ گناہ کرنے والا کہ جس میں معاشرے کا امن عامہ برباد ہو، جس میں دوسری عورت کی یا لڑکی کی رضامندی نہ ہو اور اس کو تباہ کر کے رکھ دیا جائے، تو ایسی صورت میں اسلام نے 100 کوڑے کی سزا رکھی ہے۔
اور اس کے لیے بھی بڑی کڑی شرائط رکھی. بلکہ اگر اجازت دیں تو گویا اسلام نے زنا کی 2 کی بجائے ہم کہہ سکتے ہیں 3 سزائیں، جی کہ جو ایک عام زنا ہے اس کے متعلق کوئی ظاہری سزا نہیں ہے، یل کا اسامہ، جی بالکل کہ وہ اس کا گناہ جو ہے وہ پائے گا، وہ اس کے متعلق، اور ظاہری اس کے اوپر امپلیمنٹ جی کوئی نہیں. بالکل درست ہے. اور جیسے آپ نے بیان اور اس کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہو اللہ کے جاتا ساتھ ہے. جو اس گناہ کو اس حالت میں کرتا ہے کہ اس کو 4 لوگ جو ہیں کم از کم اس حالت میں دیکھتے ہیں، بالکل، اور وہ گواہی دیتے ہیں آ کے عدالت کے روبرو کہ یہ کبھی فیل ہوتے ہیں، ہم نے دیکھا ہے، اور یہ لوگ اس میں انوالو تھے. اس صورت میں 100 کوڑوں کی سزا دونوں کو لگائے گئے. بالکل. اور پھر تیسرا سٹیپ وہ ہے کہ جہاں پورے معاشرے کو گندا کیا جاتا ہے، وہ اڈے چلائے جاتے ہیں، اس کو پھیلایا جاتا ہے، جس کے نتیجے میں نسلوں کی بربادی آ گیا ہے، اس کے نتیجے میں وہ سنساری کی سزا ہے دوسروں کو بچانے کے لیے. اس حوالے سے یعنی بنیادی طور پہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ اشاعت فحشہ اس سے روکا گیا ہے، اس لیے کہ معاشرہ اس سے زیادہ برباد ہوتا ہے. یعنی اس کی وہ سنگین ترین سزا ہے. اور اس کو جو ہے وہ اسلام نے جو ہے وہ واضح کر دیا کہ اس کی شناخت کیا ہے، اس کی برائی کیا ہے، اس کا گناہ کیا ہے. وہ تو زنا تو بہت دور کی بات ہے، وہ تو جو ہے ان محرکات سے روکا ہے جن کے نتیجے میں وہ رزلٹ پیدا ہوتا ہے. بنیادی طور پہ اگر دیکھا جائے تو یہ بھی اس کے محرکات میں سے کہ اس کو اتنے عام پبلکلی بیان کیا جائے کہ اگر یہ واقعہ کہیں ہوا بھی ہے اور 3 لوگوں نے دیکھا ہے، وہ اگر اس بات کو بیان کرتے ہیں تو ان کو بھی سزا ملنی ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ جھوٹی تہمت جو ہے اس کے لیے الگ سے سزا مقرر ہے اسی طرح. تو اس لیے یعنی غض بصر کا حکم دیا تاکہ وہ معاملات وہاں تک پہنچے نہ.